بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 610 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کی، من الحرث کھیتی، والانعام اور چوپائے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پھر انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال کے مطابق، وھذا اور یہ حصہ، لشرکائنا ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، فما كان لشركائهم تو جو حصہ ان کے دیوتاؤں کا ہے، فلا يصل الى اللہ پس نہیں پہنچتا وہ اللہ کی طرف، وما كان للہ اور جو حصہ ہے اللہ کا، فهو يصل الى شركائهم تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے دیوتاؤں کی طرف، ساء ما يحكمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ تیسری بات، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ چوتھی بات، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ پانچویں بات، جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ چھٹویں بات، ایسی بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین، مشرکوں کے ان بگڑے عقائد کا ذکر پچھلی آیات میں تھا جن کا تعلق قیامت اور جزا و سزا وغیرہ سے متعلق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی جہالت اور حلال و حرام سے متعلق اپنے گھڑے ہوئے احکامات کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ان مشرکوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے مقرر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ مشرکین اپنے باطل معبودوں کے نام پر جو کچھ مال نامزد کر دیتے تھے اور بہت سارا مال ان بتوں پر بھیٹ کے طور پر چڑھا دیتے تھے، جیسا کہ آج بھی مشرکوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھل، ترکاریوں اور جانور ان بتوں کے نام پر بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ مشرک بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اور بتوں کے نام سے بہت سے جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی اس قسم کی جاہلانہ و مشرکانہ صورتیں باقی ہیں۔ جانوروں کے کان آج بھی کاٹے جاتے ہیں اور بتوں کے ناموں پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دینے کا رواج بھی ہمارے ملک میں عام ہے۔ مشرکوں کا معاملہ یہ تھا کہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کر دیتے تھے کہ اسے صرف مسکین، محتاج اور مسافر کھائیں گے، اور کچھ حصہ اپنے باطل معبودوں یعنی بتوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے اور اس کو کس پر خرچ کرنا ہے وہ بھی مقرر کر دیا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا تھا اس میں سے کچھ حصہ اگر معبودان باطل یعنی بتوں کے حصے میں مل گیا تو اسے تو ملا ہی رہنے دیتے تھے، لیکن اگر ان بتوں کے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کردہ حصے میں چلا جاتا تو اس کو جھٹ سے الگ کر لیتے تھے، یعنی اللہ کے مقابلے میں باطل معبودوں ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظالمانہ طریقے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ساء ما يحكمون، یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ عرب کی جاہلیت کے نت نئے طریقے تھے۔
یہ ان کے بگڑے ہوئے خیالات اور خواہشات کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ایسی صورتیں گھڑ لی تھیں اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ سارے گھٹیا اور فاسد طریقے ان کے گھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں بھی ان کی اس بے چاہ حرکت کی جانب اشارہ ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بتلائی ہے، بنا لی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ان مشرکوں نے اس بدترین عقیدے اور طریقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگ لیا ہے اور حدود خداوندی کو پامال کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے دشمن جب کھیتی کیا کرتے تھے یا ان کے پاس میوہ جمع ہو جاتا تھا تو یہ لوگ اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بت کے لیے مقرر کر دیتے تھے، تو جو حصہ وہ لوگ بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کو شمار کرتے تھے۔ تو اگر ان چیزوں میں سے کچھ گر جاتا جس کو وہ اللہ کے لیے مقرر کیے تھے تو اس گرے ہوئے حصے کو بتوں والے حصے کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ یہ ان کی مشرکانہ جاہلانہ عادتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے خرافات سے، اس قسم کی شرک سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔